پیپلز پارٹی عوام کی نظر میں ایک بدنما داغ بنتی جا رہی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے 9 منتخب چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے چیئرمین، وائس چیئرمین سے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب پورے پاکستان کے لوگ پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے کیا تم کراچی جیسا میئر بننا چاہتے ہو، لیکن میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم کو کام کر کے دکھانا ہے۔ سمپل یہ بات کہتے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں لوگوں کے، صفائی ستھرائی کا کام ہے، سیوریج کا کام ہے، اسٹریٹ لائٹ کا کام ہے، باغوں کی بحالی کا، پلے گراؤنڈز کی بحالی کا کام ہے، یہ نادرہ یہ جو برتھ سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے کام ہیں، ہم اس کو آسان اور سہل بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ اس میں کوئی اختیارات کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نان مہاجر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مہاجر ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ کام جو ہے سارے سیکرٹری مہاجر تھے، ادھر تو کوئی سندھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، ادھر کوئی بلوچی نہیں بیٹھا ہوا تھا، ادھر کوئی پٹھان نہیں بیٹھا ہوا تھا، ادھر کوئی پنجابی نہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ مہاجر ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ مہاجر ہی دوسرے مہاجر کا گلا دباتے تھے، 500 روپے کا کام 5000 روپے میں کرتے تھے۔ سارا پیریڈ تھا وہ بھی یہی حالات تھے، یہی آرڈیننس تھا، اس میں اختیارات تھے، اس وقت بھی ہم نے کام، محنت، ایمانداری اور جذبے سے اس اختیار کو حاصل کیا تھا، اور اب بھی وہی حالات ہیں، اب بھی انشاءاللہ کام، محنت اور جذبے سے سارا اختیار حاصل کریں گے۔ میں تو پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، موجودہ وسائل میں ہی اگر 50% ایمانداری سے کام کیا جائے تو اس میں ہی بہت برکت انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہو۔ جو ہمارا 2001 سے 2005 تک کا تجربہ ہے، اس کو جو ہماری میراث ہے، افغانی صاحب کا دور، خان صاحب کا دور، وہ اور پھر ہمارے ساتھ کام کرنے والی اتنی بڑی ٹیم جس کو آج آپ نے دیکھا، یہ پورے کراچی کی اتنی بڑی ٹیم، اور ان کو جو ابتدائی بریفنگ ہے وہ تمام ہم نے دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخ ساز عوام کی خدمت کریں گے، اور دو باتیں بالکل واضح ہیں، عوام کا ایک پیسہ بھی ہماری جیب میں انشاءاللہ نہیں جائے گا، اور ہمارے نمائندے عوام کے درمیان رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ عوام کا ایک پیسہ نہیں کھانے دیں گے، بھرپور مزاحمت کریں گے، اور ان سے شہر کراچی میں جو ستار افغانی سے لے کر نعمت اللہ خان صاحب تک، اور ظاہر ہے ابھی ایک بڑی ذمہ داری جمع اسلامی کے لوگوں کے کاندھوں پر آئی ہے، تو اس لیے یو سی ناظمین، ٹاؤن ناظمین، ان کی گرومنگ کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی حوالے سے آج یہاں پر بات کی گئی ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے گی، جو ایس ایل جی ہے اس کی قوانین جو ہیں اس کا لوگوں کو بتانا کہ کس طرح کام کرنا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہمیں کس طرح کام لینا ہے، خود کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اور نعمت اللہ صاحب کے جو ہے وہ وارث ہیں، ہم کراچی کے شہر کو اس کو اپنا مقام واپس دلوائیں گے اور روشنیوں کو شہر بنائیں گے، اور ہمارے سے کوئی یہ امید نہ رکھے کہ ہم یہ اختیارات کا رونا روئیں گے کہ ہمیں اختیار نہیں دیا گیا، ہمیں یہ نہیں کیا گیا، وہ کیا نہیں گیا۔ ہم اپنا حق چھیننا جانتے ہیں، اور ہماری 4 سال کی حق دو کراچی کی جو جدوجہد ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے کوشش کر لی پیپلز پارٹی نے انتخابات نہ کرانے کی، اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی نے شہر میں بلدیاتی انتخابات پہ مجبور کرا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اپنے یونین کونسل کو نامساعد حالت کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود، ہم ہر طرح سے اپنی یو سی کو مثالی یو سی بنائیں گے۔ اور بلاک 2 کا وائس چیئرمین ہوں، یہ عارف منیر بھائی ہیں، یہ میرے چیئرمین ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے 9-0 کی سیٹ جیتی ہے، اور 40 سال میں نے اس کی خدمت کی ہے۔ یہ موقع ملا، اور انشاءاللہ میں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے وہ کروں گا جو انشاءاللہ آپ سب لوگ تعریف کریں گے۔ مجھے ہمت دے اللہ تعالیٰ، استقامت دے، اور یہی دعا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ بس مجھے جلد سے جلد صحتیاب کرے اور میں مارکیٹ میں آ جاؤں۔ یو سی کی سطح سے لے کر اور کونسل کی سطح تک، کے ایم سی بلدیہ کی سطح تک تمام لوگ جو ہے یہاں پر آج بلائے گئے تھے، اور یہ تعداد جو ہے جو بتائی گئی ہے وہ 1118 کی تعداد ہے، جس میں خواتین بھی شامل تھیں، اور تمام منتخب لوگ جو ہے وہ کسی بھی حیثیت سے وہ شامل اور شریک تھے۔ ان کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا گیا، اور جو کچھ اس ماحول میں ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، کہاں کہاں جو ہیں وہ غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں سے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے میئرشپ نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی زیادتیاں کی ہیں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچ رہا ہے، مسلسل پہنچ رہا ہے، اور عوام کو اس سے آگہی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ
کیا گیا ہے منتخب نمائندوں کے ساتھ اور جس طریقے سے الیکشن کو سبوتاج کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے آج پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے اور میڈیا کے سامنے چونکہ یہ بات کہی گئی ہے. سینٹرل کا جو گلبرگ ٹاؤن ہے اس کی یونین کونسل 5 ہے. الحمدللہ ہم نے پورا پینل یہاں پر ون کیا ہے بھرپور مارجن کے ساتھ، ماشاءاللہ ڈبل مارجن کے ساتھ. ہماری جو دوسری پارٹی تھی جس نے ووٹ لیے تھے وہ آدھے سے بھی کم تھے. تو الحمدللہ وہاں کے رہائشیوں نے، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کی عوام نے جو ہم پہ اعتماد کیا ہے. ہماری دیکھیے جس طرح سے ہم ہیں، پورا ہمارا پینل بھی یہاں پر بھی موجود ہے، دیگر افراد، اور سب سے بڑھ کر ہمارے جو وائس چیئرمین صاحب ہیں، ایک ان کے ساتھ یہ ٹریجڈی تھی کہ ان کا طبیعت خراب تھی ان کی، اور اس کے بعد پھر جو کسی وجہ سے ان کے پیر کو بہرحال ریموو کرنا پڑا، کاٹنا پڑا. لیکن آج آپ کے سامنے یہاں پر یہ موجود ہیں اور اس طرح کے ہر پروگرام کے اندر الحمدللہ یہ موجود ہوتے ہیں. اور ابھی اس چیز نے بھی ان کے عزم میں، ان کی ہمت میں، ان کی قوت کے اندر، ان کے حوصلے کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے اندر ہمارے منصور بھائی جیسے لوگ موجود ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اپنے کہیں کسی جگہ مایوسی کا اظہار کریں. کہ جو آپ کے بجٹ میں آئے ہیں، بجٹ سے گئے ہیں، اس کا حساب دیں کہ یہ کہاں خرچ ہوا ہے. لاڑکانہ میں ہوا ہے، شہزاد کوٹ میں ہوا ہے، شکارپور میں ہوا ہے، کراچی میں ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، کون سا بڑا پروجیکٹ بنایا ہے. ایک K4 آپ نہیں بنا سکے اور آپ کو ٹینکر میں پانی لینا پڑتا ہے، نلکے میں پانی نہیں آتا آپ کا. آپ ہی کہہ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا. تو اس لیے آپ K4 نہیں بنا سکے، آپ S3 نہیں بنا سکے سیوریج کا، آپ کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں بنا سکے، آپ ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں بنا سکے، آپ سرکولر ریلوے نہیں بنا سکے. 15 سال میں کوئی ایک پروجیکٹ کراچی کے لیے ڈھنگ کا کیا ہو انہوں نے. کراچی پیچھے کی طرف چلا گیا آگے بڑھنے کے بجائے. تو 5 سال میں آپ نے کون سے لال لگا دینے ہیں؟ وہی کرپشن کا دھندا، وہی کرپٹ افسران کا مسلط کرنا. اس وقت بھی KMC میں میئر کا بھی حلف نہیں ہوا کہ پسندیدہ وہ افسران لگانے شروع کر دیے جو کرپشن میں سب سے زیادہ ممتاز مقام رکھتے ہیں. اور اب میں انشاءاللہ ہم ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں گے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کریں گے، اور یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آپ کے ہر کرپشن کا انشاءاللہ اس کا احتساب کرے گی، اور پوری قوم کے سامنے ہم آپ کا چہرہ لائیں گے کہ آپ کس طرح ہمارا لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کو ہڑپ کر رہے ہیں، اور ہمیں ہمارے پورے سندھ کے عوام کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. اب آپ بچ نہیں سکیں گے، اور آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، عوام کا بھی اور عدالتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو ایسی مینجمنٹ کی ہے، ایسی 2 نمبریاں کی ہیں، ایسی جنہوں نے جو ہے وہ GCO کو کھایا ہے، اس طرح سے جالسازی اور اس طرح سے اغوا اور اس طرح سے لاپتہ کرنا، اس نے اس پورے پروجیکٹ کو پاکستان بھر میں رسوا کر دیا ہے. ایک بدنما داغ اس پارٹی نے اپنے اوپر لگا لیا ہے. یہ اس کا تعاقب کرے گا، یہ اس کا پیچھا کرے گا. پورے پاکستان کے لوگ سوال کریں گے کہ تم کراچی جیسا میئر بنانا چاہتے ہو، کراچی جیسا الیکشن کرانا چاہتے ہو، اور اس سوال سے تم بچ نہیں سکو گے. ایک ہی راستہ ہے، دستبردار ہو جاؤ، تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ تمہیں دستبردار تو ہونا ہی پڑے گا انشاءاللہ تعالی. جم کر کام کریں، ہمت سے کام کریں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس شہر کی خدمت بھی کریں گے، اس کو لیڈ بھی کریں گے. اور یہ جو اب کامیابی کا سفر ہے جو اس شہر کراچی سے شروع ہوا ہے، پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ٹریول کرے گا. کل امیر جماعت اسلامی پاکستان انہوں نے اسلام آباد میں ایک عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.